نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر تقریباً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے دگنا تگنا چگنا ثواب کمائے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ دستور بنا ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان جو ہیں وہ رمضان المبارک ہی کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ شہادت و توحید اور رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور قرآن کریم کے اندر تقریباً 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت صلاح اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ توبہ کے اندر، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے، جس کے ذریعہ ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہو۔ سورۃ اللیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس آتش دوزخ سے نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح اور اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو۔ تو زکوٰۃ کا نام غالباً اسی پہلو سے زکوٰۃ رکھا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کے اصل معنی ہی پاکیزگی کے ہیں۔ اور عزیز دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ صرف ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا حکم ہم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، ان کے اندر بھی یہ برابر رہا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا، خاص کر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینے کا، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اور اسی طرح باقی مقامات پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، زکوٰۃ دین اسلام کا جو تیسرا رکن ہے، یہ بڑا ہی اہم رکن ہے۔ ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے یوں فرمایا کہ تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے، جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ اس حقیقت کو مانیں، اس کی شہادت ادا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو تم ان کو بتلانا کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں میں سے وصول کی جائے گی، اور انہی کے اندر جو فقراء ہیں، غرباء ہیں، ان کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کی اس وصولیابی کے سلسلے میں چھانٹ چھانٹ کے ان کے اچھے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا مال ادا کرتے ہوئے انتہائی عمدہ مال بھی نہیں دینا چاہیے، انتہائی گھٹیا مال بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کرنا یعنی درمیانہ مال، اور اس بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان پر کوئی روک نہیں ہے، وہ بلا روک ٹوک سیدھی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس حدیث مبارکہ کے سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایمان اور نماز کے بعد اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے اوپر بڑا زور دیا ہے، زکوٰۃ کی دعوت دی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جو حکم فرمایا، تو اس لیے زکوٰۃ بڑا قیمتی رکن ہے۔ اس زکوٰۃ کو کوشش کرنی ہے کہ ادا کرنا ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی۔ کیوں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے اندر وہ ادا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں دنیا کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں، بڑی بڑی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، اور آخرت کے اندر تو پھر اللہ معاف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں۔ جس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے بعد قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی اس کی تائید میں تلاوت فرمائی۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا یہ گمان نہ کریں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو میرے عزیز دوستو کتنے سخت وعید ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کا حساب وغیرہ لگانے کے بعد، سال گزرنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرے تاکہ اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ باقاعدگی سے اپنے مال کی زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کے مال کی حفاظت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا مال ہر طرح کی آفات سے، ہر طرح کے جو ہے ڈکیتی، چوری اور اس طرح کے حادثات سے آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا، اور وہ مال آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی برکت کا سبب بنے گا اور آخرت کے اندر بھی برکت کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو کوشش انسان یہ کرے کہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اب زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ کم سے کم کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ہاں جی، پہلا سوال کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے مال پر فرض ہے۔ بھائی زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کے لیے مال کتنا ہونا چاہیے کہ ہم اس پر اپنی زکوٰۃ ادا کریں؟ تو اس کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں
کہ جس انسان عاقل بالغ مسلمان کی ملکیت میں قدیم اوزان کے حساب سے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نوٹ ہیں یعنی نقدی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نقد روپیہ بھی چاندی کے حکم میں ہوتا ہے، تو 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ جواہر الفقہ در مختار وغیرہ کے اندر یہی چیز ذکر کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان اس مسئلے کو ذہن کے اندر رکھے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ مسئلہ دوبارہ ذرا توجہ سے سنیں کہ جس کی ملکیت میں ایسا مسلمان جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، سمجھدار ہے، ہاں جی، اور اللہ پاک نے اسے مال عطا فرمایا ہے، تو اگر اس کی ملکیت کے اندر قدیم اوزان کے حساب سے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نوٹ ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نقد روپیہ بھی چاندی ہی کے حکم کے اندر ہے، 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس لیے جب یہ مسئلہ ذہن کے اندر آ گیا تو اب انسان کو چاہیے کہ اس مسئلے کے پیش نظر اپنے مال کے اندر غور و فکر کرے کہ میرے مال کے جو میرے پاس مال موجود ہے اس کا حساب وغیرہ کرے، حساب کرنے کے بعد دیکھے اگر میرے مال کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے تو پھر اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرے، اور اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو میرے دوستو یہ مال پھر دنیا کے اندر بھی وبال کا سبب ہے، آخرت کے اندر بھی وبال کا سبب ہے، عذاب کا سبب ہے۔ تو اس لیے ہر انسان یہ کوشش کرے مسئلے کو ذہن کے اندر رکھے، اور مسئلے کو ذہن میں رکھنے کے بعد کوشش کرے کہ اس پر عمل ضرور کرے۔ اس کے بعد میرے دوستو یہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، چونکہ سال کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوتاہی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہ آپ پہلے قابل زکوٰۃ اشیاء کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے مجموعی لاگت نکال لیں، پھر تمام لیے ہوئے قرضہ جات ملازمین کی تنخواہیں ہیں، جملہ اقسام کے ٹیکسز ہیں اور بلز ہیں، واجب الادا کرائے ہیں، بیوی کا حق مار ہے، مکان یا سامان وغیرہ کی پیمنٹس وغیرہ ہیں اگر مل چکی ہوں تو اس کی بقیہ اقساط ہیں، ان سب کا مجموعہ رقم کی صورت میں نکال لیں، اور اس کو قابل زکوٰۃ اشیاء کی مجموعے سے وہ جو لاگت اس کی ٹوٹل بن رہی ہے اس سے اس کو مائنس کر دیں، نفی کر دیں، جو رقم باقی بچے گی وہ صافی رقم ہے۔ اگر یہ صافی رقم نصاب زکوٰۃ یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر یا زائد ہو تو صافی رقم کو کیلکولیٹر کے حساب سے 40 پر تقسیم کر دیں، جتنی رقم جواب کے اندر آئے گی اسے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہے۔ اب اس کی تفصیل ہی کے اندر یہ بات سمجھیں کہ ہر وہ مال جو تجارت کی غرض سے آپ نے لیا ہے، جو بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اور یہ نیت ابھی تک برقرار ہے، خواہ اس چیز کو اسی شکل میں بیچنا ہو یا اس سے کچھ اور بنا کر، اگر چیز خریدی ہی نہیں بلکہ وراثت یا ہبہ وغیرہ سے حاصل ہوئی ہے، یہ خریدی تو ہے لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں، اگرچہ اب بیچنے کی نیت کر لی ہو یا بیچنے کی نیت سے خریدی تھی لیکن اب نیت بدل گئی تو ایسا مال مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ چاند کی جس تاریخ کو زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر مال جمع ہوا، مثلا 1 محرم، تو اس تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ سال گزرنے کے بعد جب یہی تاریخ دوبارہ آئے گی تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ہر سال اسی تاریخ کو پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں دستور کیا بنا ہوا ہے کہ بس ہم نے رمضان المبارک کو جو ہے نا اختیار کیا ہوا ہے کہ جی بس ہم تو رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہو، یہ ادا نہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن دیکھیں کہ اگر آپ کے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنے کا جو سال ہے، جو وقت ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اگر شعبان کے اندر اور آپ کہیں جی میں تو رمضان مبارک ہی میں زکوٰۃ ادا کروں گا، تو یاد رکھیں کہ چونکہ شعبان میں آپ کا وقت مکمل ہو چکا تھا، اب جتنی آپ تاخیر کریں گے
تو اس تاخیر کرنے کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے گناہ گار ہونے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے کہ ایک تاریخ جو آپ نے متعین کی ہے، سال مکمل ہو جانے پر اس تاریخ کو یاد رکھیں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس، اور اپنی اس مقررہ تاریخ پر پھر اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کر دیں۔ رمضان المبارک کا خاص انتظار کرنا یہ کوئی شرعیاً ضروری نہیں ہے کہ جی رمضان المبارک آئے گا تو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال کی پہلی اور آخری تاریخ کو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب ہونا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس بندے کے پاس اس کی ضرورت سے زائد مال موجود ہے، نقدی سامان، سونا، یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اس کے پاس اب بقایا رقم موجود ہے، صافی رقم موجود ہے، تو ایسے بندے کے اوپر چونکہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب اگر ایسا آدمی ہے تو ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کی پہلی اور آخری تاریخ کو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ سال کے بقیہ درمیانی عرصے میں نصاب پورا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر سال کے درمیانی عرصے میں نصاب کم زیادہ ہوتا رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا مثال کے طور پہ بات سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس پچھلے سال یکم محرم کو 23,000 روپے صافی رقم تھی اور اس سال یکم محرم کو بھی 23,000 روپے یا اس سے زائد صافی رقم ہوگی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سال کے بقیہ ایام میں 23,000 سے کم و بیش ہوتے رہیں تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح صاحب نصاب شخص کے پاس سال کی پہلی اور آخری تاریخ کو نصاب پورا ہونا، درمیانی عرصے میں اضافی رقم آ جائے، اگرچہ آخری تاریخ سے ایک دن پہلے آئے تو اس اضافی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس اضافی رقم پر الگ سے سال گزرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نے یکم محرم 1420 ہجری کو 50,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کی تھی۔ اب کیا ہے کہ یکم محرم 1421 ہجری میں 1421 ہجری سے اگر ایک دن پہلے مزید اس کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر اب جو کل رقم بنے گی وہ اس کل رقم کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو رقم 50,000 سے زائد بنی ہے تو وہ سال تو اس پہ گزرا نہیں ہے جو پھر کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ تو بھائی اپنے زاویے نہیں لڑانے، اپنا دماغ نہیں لڑانا، بلکہ ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے اور شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس مال کو اسی مال کے ساتھ شمار کرتے ہوئے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اسی طرح دکان وغیرہ کے سارے سٹاک پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ زکوٰۃ کس قیمت فروخت کے اعتبار سے دی جائے گی، اس میں 3 باتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ بھائی ریٹیل پرائز یعنی عام گاہک کو جس قیمت پر ہر چیز فروخت کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ نمبر 2 ہول سیل پرائز کے اعتبار سے قیمت لگائی جائے گی۔ نمبر 3 دکان کے سارے اسٹاک کو اکٹھا فروخت کرنے کی صورت میں ملنے والی جو قیمت ہے وہ قیمت اس کی لگائی جائے گی۔ تو جس تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہو اس دن کی مالیت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا، جس دن اشیاء زکوٰۃ ملکیت میں آئی ہوں اس کے اعتبار سے نہیں ہے۔ مثلا تجارت کی نیت سے پلاٹ 4 سال پہلے 20 لاکھ میں خریدا تھا تو اب زکوٰۃ 20 لاکھ روپے کے اعتبار سے نہیں ہوگی، بلکہ آج جو پلاٹ کا ریٹ ہے، جو موجودہ مارکیٹ ریٹ ہے، اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب اگر نقد رقم یا دکان کے سٹاک وغیرہ کی وجہ سے بنا ہو تو ان کی زکوٰۃ رقم اور سٹاک کی اس قیمت کے اعتبار سے ادا کی جائے گی جو زکوٰۃ واجب ہونے کی تاریخ کو تھی۔ جس دن زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے اس دن کی قیمت سے نہیں۔ اور اگر زکوٰۃ کا نصاب سونے چاندی یا ان کے زیورات سے بنا ہو تو ان کی زکوٰۃ پہلے کے برعکس ادائیگی زکوٰۃ کے دن کی قیمت کے اعتبار سے دی جائے گی۔ جس تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس تاریخ کی قیمت کے حساب سے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 10 سال پہلے اپنی دکان کے اسٹاک کی زکوٰۃ ادا نہ کی تھی تو وہ اس سال اس کی زکوٰۃ 10 سالہ پرانی قیمت کے اعتبار سے دے گا، جو موجودہ قیمت کے اعتبار سے نہیں۔ لیکن کسی عورت نے 10 سال پہلے 10 تولے سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو وہ آج اس کی زکوٰۃ موجودہ وقت کے حساب سے دے گی، یعنی سونے کی 10 سالہ پرانی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔
اسی طرح یاد رکھیں لیے ہوئے جو قرضے ہیں ان قرضوں کی دو قسمیں ہیں. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی معمول کے قرضے ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لیے مجبوراً لے لیتا ہے، ان قرضوں پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. دوسرا قرضہ کیا جی؟ تجارتی قرضے ہیں جو کہ کاروباری اغراض مثلاً فیکٹری لگانے، مشینری خریدنے کے لیے لیے جاتے ہیں. ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان قرضوں سے قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی مثلاً خام مال وغیرہ تو ان پر زکوٰۃ نہیں، لہذا انہیں مجموعے سے مائنس کیا جائے گا، کیونکہ اس خام مال کی زکوٰۃ ویسے بھی دینا ہوگی. اور اگر غیر قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی ہے مثلاً مشینری ہے، بلڈنگ وغیرہ ہے، تو ان قرضوں کی زکوٰۃ دینی چاہیے. اسی طرح بینک اور مالیاتی ادارے زکوٰۃ کی مد میں جو رقم کاٹتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں، اس بات کو خاص طور سے یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی کے پیسے بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اب وہ کیا کہتا ہے کہ بینک جو ہے وہ میرے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، لہٰذا مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی بات سن، مال تیرا ہے، کل کو حساب تیرے سے ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں کی تھی. بینک کس حساب سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کس حساب سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، بینک سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان کے اندر جتنی رقم وغیرہ رکھی گئی ہے بینک وغیرہ کے اندر ان کی زکوٰۃ بھی بندہ خود ادا کرے، نہ کہ بینک والوں کے ذمہ لگا دے. اسی طرح جن چیزوں کو کرائے پر دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے مثلا دکان ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، زمین وغیرہ ہے، تو ان کا حکم بھی یہ ہے کہ خود ان اشیاء پر تو زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس سے ملنے والی جو آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح سونے اور چاندی کے زیور اگر تجارت کے لیے ہوں تو نگینوں وغیرہ کی قیمت بھی قابل زکوٰۃ ہے، اور اگر استعمال کے لیے ہیں تو نگینوں اور بناوٹ وغیرہ کی قیمت قابل زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں دوسروں کے ذمہ آپ کے وہ قرضے جن کی وصولی کی امید نہ رہی ہو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیں کہ دوسروں کے ذمے آپ کے وہ قرضے جن کی وصولی کی امید نہ رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو پیسے ملنے کی امید ہے تو اس پر پھر آپ نے زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے. اسی طرح فرما کمپنی کے شیئرز اگر مہنگا ہونے پر بیچنے کے لیے خریدیں تو ان کی پوری بازاری قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر سالانہ منافع حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو کمپنی کے کل اثاثوں میں قابل زکوٰۃ اثاثوں کی جو نسبت ہے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو کی اسی نسبت سے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن احتیاطاً پوری مارکیٹ ویلیو لگا لینا مناسب ہے. اب جب یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو میرے دوستو اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، تو زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، زکوٰۃ دینی کس کس کو ہے اور کس کس کو زکوٰۃ نہیں دینی، کون کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ انہیں زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہر وہ مسلمان جو سید ہے، علوی ہو، عباسی ہو، عثمانی نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر سونا، نقدی رقم وغیرہ، مال تجارت اور روزمرہ کے استعمال سے زائد اشیاء نہ ہوں، وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مستحق ہے. یہ مسئلہ دوبارہ سنیں کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے جی؟ ہر وہ مسلمان جو سید، علوی، عباسی، عثمانی نہ ہو اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر سونا، نقد رقم، مال تجارت، روزمرہ کے استعمال سے زائد اشیاء نہ ہوں تو وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مستحق ہے. میرے دوستوں سے زکوٰۃ دینی چاہیے. اور اسی طرح مسئلہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ صدقہ فطر کی رقم اپنے اصول یعنی جن سے پیدا ہوا ہے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور فروع یعنی اولاد ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے وغیرہ، ان کو نہیں دی جا سکتی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، ایسا نہیں سمجھ آ جائے گا. بھائی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ باقی کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح میرے دوستو یاد رکھیں بیوی شوہر کو، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ہاں، اسی طرح یاد رکھیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کی نیت سے
مستحق کو رقم وغیرہ کا مالک بنا دیا جائے. صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. ہاں جی زبان سے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے آپ کو زکوٰۃ دے دی، اور اس نے بھی کہا ٹھیک ہے جی میں نے آپ کی زکوٰۃ لے لی، اور اس طرح بھائی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بلکہ کیا ہے، وہ جو رقم ہے وہ رقم اس کے حوالے کرنا ضروری ہے، اس کو مالک بنانا ضروری ہے. دل میں صرف نیت کر لینا کافی نہیں ہے، زبان سے صرف کہہ لینا کافی نہیں ہے. ہاں بلکہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کی ملکیت کے اندر دے دیا جائے گا کہ میاں یہ پیسے ہیں، یہ پکڑ. اب زکوٰۃ دیتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا کہ جس بندے کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اگر وہ بندہ تو مستحق ہے، لیکن اگر ہم اس کو بتا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، صدقہ فطر کا مال ہے، ہاں تو وہ آدمی دل رنجیدہ ہوگا اور وہ مستحق تو ہے لیکن وہ مال نہیں لے گا. تو ایسی صورت میں میرے دوستو اسے بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا جی چپکے سے اسے دے دیا جائے اور اس کی مدد کر دی جائے، اور دل میں یہ نیت کر لی جائے کہ یا اللہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اس کی دل آزاری نہ ہو اس لیے میں اس کو بتا نہیں رہا، یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے. تو میرے دوستو اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ بندہ ہے بھی مستحق، اور اگر ہم اس کو بتا کر دیں گے تو یہ بندہ اس کو شرم وغیرہ بھی محسوس نہیں کرے گا، اس کی دل آزاری نہیں ہوگی، تو پھر اس کو بتا دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی جان یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، اپنی ضرورت میں کام وغیرہ میں لے آئیں. اسی طرح مسئلہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا بہترین جو مصرف ہے وہ اصول و فروع کے علاوہ آپ کے مستحق رشتہ دار ہیں. اس میں دوہرا ثواب ہے صلہ رحمی کا، اور ادائیگی زکوٰۃ کا دوسرے نمبر پر بہترین مصرف دینی مدارس بھی ہیں، اس میں بھی دگنا ثواب ہے اشاعت دین کا اور ادائیگی زکوٰۃ کا. اگر رشتہ دار موجود ہیں، رشتہ داروں کے اندر دیکھیں بہن بھائی ہیں آپ کے، ہاں آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، تو اگر وہ بہن بھائی زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے سے دگنا اجر ملے گا. اسی طرح چچا زاد ہیں، مامو زاد ہے، خالہ زاد ہے، پھپھی زاد ہے، اور یہ جو قریبی کزنز وغیرہ ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، اگر یہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کا دوہرا اجر ملے گا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا. تو میرے عزیز دوستو اسی طرح صدقات کے اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ کیا ہیں، وہ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. ہاں تو فرمایا زکوٰۃ بس حق ہے مفلسوں کا، محتاجوں کا، اور اس کی تحصیل وصول کا کام کرنے والوں کا، اور مؤلفۃ القلوب کا. نیز وہ صرف کی جا سکتی ہے غلاموں کو آزادی دلانے میں اور ان کے گلو خلاصی کرانے میں اور ان لوگوں کی مدد میں جو قرض وغیرہ کی مصیبت میں مبتلا ہوں، اور اسی طرح مجاہدوں اور مسافروں کی مدد کے اندر بھی. تو بھائی قرآن کریم نے پہلے نمبر پر فقراء کو بیان فرمایا ہے کہ جی فقراء یعنی عام غریب اور مفلس لوگ. فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے وہ تمام غریب لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو غنی نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. شریعت میں غنا کا معیار یہی ہے. کتاب الزکوٰۃ کے بالکل شروع میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ جو ذکر کی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس میں لفظ ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. فرمایا کہ غنی لوگوں سے مال وصول کر کے وہ جو فقیر ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے. اسی طرح پھر دوسرے نمبر پہ مساکین ہیں. مساکین کون ہے بھائی؟ وہ حاجت مند جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، بالکل خالی ہاتھ ہوں بیچارے. اسی طرح عاملین ہیں یعنی زکوٰۃ کی تحصیل وصول کرنے والا عملہ. یہ لوگ اگر بالفرض غنی بھی ہوں جب بھی ان کی محنت اور ان کے وقت کا معاوضہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دستور تھا. اسی طرح میرے دوستو مؤلفۃ القلوب، ایسے لوگ جن کی تالیف قلب اور دلجوئی اہم دینی اور ملی مسائل کے لیے ضروری ہو، وہ اگر دولت مند بھی ہوں تب بھی اس مقصد کے لیے زکوٰۃ کی مجھ سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح فرمایا رقاب یعنی غلاموں اور باندیوں کی آزادی اور گلو خلاصی، اس مد میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. اسی طرح فرمایا غارمین،
غارمین کیا بھائی؟ فرمایا جن لوگوں پر کوئی ایسا مالی بارہ پڑا ہو جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت اور قوت نہ ہو، جیسے اپنی مالی حیثیت سے زیادہ قرض کا بوجھ ہے یا کوئی دوسرا مالی تاوان ہے، تو ان لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا فی سبیل اللہ، علماء اور ائمہ کے نزدیک اس سے مراد دین کی نصرت اور حفاظت اور اعلاء کلمت اللہ کے سلسلے کی ضروریات ہیں۔ اسی طرح فرمایا ابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہیں جنہیں مسافرت میں ہونے کی وجہ سے مدد کی ضرورت ہو۔ تو میرے دوستو، یہ وہ چند احباب تھے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے جو ہیں وہ صدقات کے جو مستحقین ہیں ان کا ذکر خیر اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی جو ہے تفصیل آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق جو ہے تھوڑے سے مسائل، تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے گوشگزار کی ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے احکامات کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔